بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ود ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے غالب کا استعاراتی نظام۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ استعارہ کسے کہتے ہیں۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی رعایتاً مانگنا، مستعار لینا اور عارضی طور پر مانگ لینا کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں استعارہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو حقیقی معنی کی بجائے غیر حقیقی یا مجازی معنی میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، یعنی لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، یعنی لفظ کے حقیقی معنی کا لباس رعایتاً لے کر مجازی معنی کو پہنانے کا نام استعارہ ہے۔ اب ہم غالب کے کلام میں استعارات دیکھتے ہیں۔ تو غالب کا جو احوال و آثار ہے وہ پہلے بیان ہو چکے ہیں، اس لیے اب ہم ان کے اشعار کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غالب نے استعارات کو کس طرح استعمال کیا ہے۔ نمبر 1، سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرأت آزما پایا۔ تو یہاں پہ غالب نے 4 خوبیاں بیان کی ہیں اور ان کو حسن کے تحت بیان کر دیا، اور کی پرکاری، بے خودی، ہوشیاری، ان سب کو غالب نے حسن کے تحت اکٹھا کر دیا ہے، اور حسن سے مراد غالب کا مطلب محبوب ہے، یعنی کہ انہوں نے محبوب کے لیے جو استعارہ باندھا ہے وہ حسن ہے، مطلب کہ حسن یا حسین لوگ جو ہوتے ہیں وہ محبوب ہیں۔ نمبر 2، رنگ شکستہ، صبح بہار نظارہ ہے، یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا۔ اب یہاں پہ غالب کہتے ہیں کہ رنگ شکستہ، یعنی کہ جو عاشق ہے اس کا رنگ اڑ گیا، اور جب اس کا رنگ اڑا تو بہار نے اس کا رنگ لے لیا۔ اب محبوب کو دیکھ کر جب عاشق کا رنگ اڑا تو وہ بہار نے رنگ لے لیا، یعنی کہ اس کے سارے رنگ بہار میں چلے گئے، اور اس کا محبوب یہ سمجھا کہ یہ رنگ بہار کے ہیں، تو اس لیے اس نے موسم کی مناسبت سے ناز نخرے دکھانا شروع کر دیے۔ تو یہاں پہ غالب نے رنگ شکستہ جو استعارہ باندھا ہے اس سے ہے کہ عاشق کا اڑا ہوا رنگ، اور شگفتن گلہائے ناز جو لفظ لیا ہے وہ محبوب کے ناز نخرے کے پھولوں سے لیا ہے۔ نمبر 3، بزم شہنشاہ میں اشعار کا دفتر کھلا، رکھیو یارب یہ در گنجینہ گوہر کھلا۔ اچھا، اب یہاں پہ غالب نے جو استعارہ باندھا ہے وہ در گنجینہ گوہر، یعنی موتیوں کے خزانوں کا در کھلا رکھنا، یہ اس نے غالب نے کہا ہے۔ تو یہاں موتیوں سے مراد ہے فیض کا سلسلہ، اور یہ چیز آئی ہے بزم شہنشاہ کی مناسبت سے، یعنی کہ خلیفہ یا بادشاہ کی وجہ سے جو ہے وہ اب اشعار کی محفل جمع کرے گی اور ان کے ذریعے ہمیں فیض حاصل ہوگا، تو یا رب یہ فیض کا سلسلہ جاری رکھنا۔ نمبر 4، گرچہ ہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب، آستین میں تشنہ پنہا ہاتھ میں نشتر کھلا۔ اب یہاں پہ غالب نے جو لوگوں کا یا دوستوں کا عام طور پر رویہ ہوتا ہے کہ وہ منہ پر تو بڑے میٹھے ہوتے ہیں لیکن اندر سے جو ہے وہ مکر، فریب، جھوٹ کا ہی سہارا لیتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ ڈسنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو غالب نے کہا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی آستین میں دشنا اور ہاتھ میں نشتر لے کر پھرتے ہیں، تو اس سے مراد عذار نہیں ہیں بلکہ یہ استعارات ہیں، اور اس سے مراد دوستوں کا جھوٹ، دھوکہ، مکر، فریب اور ان کی اجاریاں ہیں۔ نمبر 5، گو نہ سمجھوں اس کی باتیں، گو نہ پاؤں اس کا بھید، پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پیکر کھلا۔ اب یہاں پہ غالب نے اپنے محبوب کے لیے پیری پیکر کا استعارہ باندھا ہے، یعنی کہ پریوں جیسا خوبصورت محبوب۔
نمبر 6، کیوں اندھیری ہے شب غم، ہے بلاؤں کا نزول، آج ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا۔ اب دیدہ اختر سے یہاں مراد ہے جو تارے ہیں ان کی آنکھیں، یعنی کہ غالب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب آسمان سے بلائیں نازل ہو رہی ہیں اور یہ غموں کی ایک شب ہے، تو یہاں سے بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ستاروں نے بھی ادھر دیکھنا شروع کر دیا، ان کی آنکھیں بھی ادھر ہی کو کھلی ہیں، اس لیے انہوں نے زمین کی طرف دیکھنا بند کر دیا ہے، تو جو میری شب غم تھی وہ مزید اندھیری ہو گئی ہے، اس لیے دیدہ اختر سے انہوں نے جو استارہ باندھا ہے وہ مزید اندھیری رات ہے۔ اس کی امت میں ہوں میرے رہیں کیوں کام بند، واسطہ جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا۔ تو یہاں پہ غالب نے واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شہ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور گنبد بے در سے جو ہے انہوں نے جو ستارہ لیا ہے وہ آسمان، جس کے اوپر کوئی بھی در نہیں تھا، کوئی بھی دروازہ نہیں تھا، لیکن وہ دروازے کھول دیے گئے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے واسطے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، تو میں بھی اسی کی امت میں سے ہوں، میرے بھی کوئی کام بند نہیں رہیں گے۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اب یہاں پہ انسان استعارہ ہے، اور یہ کس سے لیا ہے؟ یہ ہے انسانی خصلتیں، انسانی عادتیں، یا وہ چیزیں جس سے آدمی انسان بنتا ہے، وہ خوبیاں۔ تو آدمی یہاں جو ہے آدمی کو انسان بننے کے لیے جو خوبیاں چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی اس کو میسر نہیں ہیں۔ تو انسان سے یہاں پہ جو استعارہ ہے وہ انسانی خصلتیں اور عادتیں ہیں۔ عشرت قتل گہ اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ تو یہاں پہ غالب نے اہل تمنا سے مراد عاشق لوگ لیے ہیں، جو اپنے مقصد کے لیے مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ نمبر 10، فروغ شعلہ خس یک نفس ہے، ہوس کو پاسے ناموس وفا کیا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ اگر ایک تنکے کو آگ لگی ہو تو وہ اتنی جلدی بجھ جاتا ہے جیسے ہم ایک سانس لیتے ہیں، تو اسی طرح جو ہوس ہے اس کو بھی وفا کی عزت اور ناموس کا کوئی پاس اور لحاظ نہیں ہوتا۔ تو اس میں ہوس جو ہے انہوں نے استعارہ جو لیا ہے وہ رقیب سے لیا ہے، یعنی رقیب کو انہوں نے ہوس کہا ہے۔ سن اے غارت گرے جن سے وفا سن، شکست قیمت دل کی صدا کیا۔ تو یہاں پہ انہوں نے اے غارت گرے جن سے وفا، یہ غالب نے اپنے محبوب کو کہا ہے، یعنی وفا کی جنس کو لوٹ کر لے جانے والا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر تو صرف وفا ہی تھی جس کو تو لوٹ کے لے گیا، تو اب اس ٹوٹے ہوئے دل کی کیا قیمت ہے۔ نمبر 12، یہ قاتل وعدہ صبر ازما کیوں، یہ کافر فتنہ طاقت ربا کیا۔ تو یہاں پہ غالب نے اپنے محبوب کے لیے قاتل اور کافر جو ہیں وہ استعارے باندھے ہیں۔ نمبر 13، سب کو مقبول ہے دعویٰ تیری یکتائی کا، روبرو کوئی بت آئینہ سیما نہ ہوا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ یہاں سب نے یہ تیری یکتائی اور وحدانیت کا جو دعویٰ ہے وہ قبول کر لیا ہے، اور کوئی بھی بت آئینہ سیما یعنی خوبصورت اور روشن پیشانی والا کوئی بھی محبوب جو ہے وہ تیرے سامنے نہیں آ سکتا۔ تو بت آئینہ سیما کوئی بھی روشن پیشانی والا محبوب۔ زکوٰۃ حسن دے اے جلوہ بینش کہ مہر آساں، چراغ خانہ درویش ہو کاسہ گدائی کا۔ تو یہاں پہ غالب نے اے جلوہ بینش جو ہے استعارہ باندھا اپنے محبوب کے لیے، مطلب بینائی اور نظر کا جو نور ہے وہ شاعر کے لیے اس کا محبوب ہے، اس کو کہا ہے۔ ویسے اس شعر کے اندر جو ہے وہ تشبیہ پائی جاتی ہے، لیکن جلوہ بینش جو ہے استعارہ ہے محبوب کے لیے۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی،
بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ غالب نے اس شعر کے اندر جو ہے اپنی بندگی کا دعویٰ کیا کہ میں نے بہت زیادہ عبادت کی ہے لیکن پھر بھی میری بات سنی نہ گئی۔ تو کیا نمرود کی خدائی تھی کہ جہاں پہ کسی کی کوئی بات سنی نہ جائے؟ تو نمرود یہاں پہ ایک ظالم اور طاقتور حکمران کے ہے، یعنی کہ کسی جگہ پر بھی جب انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اس کا حل تلاش نہ کیا جائے تو اس وقت جگہ کے حکمران کے لیے جو ہے وہ ظالم اور طاقتور حکمران کے لیے نمرود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 16، ہنا پائے خزاں ہے بہار اگر ہے یہی، دعا میں کلفت خاطر ہے عیش دنیا کا۔ تو یہاں پہ ہنا پائے خزاں یعنی دکھ درد ہیں اور مصیبتیں ہیں، اور بہار جو ہے وہ زندگی کی خوشیاں ہیں۔ تو یہاں پہ غالب کہتے ہیں کہ جو بہار یعنی کہ زندگی کی خوشیاں ایسی ہی ہیں جیسے خزاں کے پیروں کو ہنا لگی ہو، یعنی بہت مختصر طور پر۔ تو یہاں غالب کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر خوشیاں بہت کم مدت کے لیے ہیں اور غم اور مصیبتیں زیادہ ہیں۔ بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ تو بلبل سے مراد یہاں پہ عاشق لوگ ہیں، اور جو بھی وہ کام کر رہے ہیں ان کے کام پر جو ہے وہ محبوب یعنی گل جو ہے وہ طنز کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اس کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ اور کہتا ہے کہ یہ بلبل یعنی عاشق لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو عشق ہے یہ سوائے دماغ کے خلل کے کچھ نہیں۔ دم لیا تھا نا قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ تو غالب نے کہا کہ قیامت کو ابھی میں نہ بھولا تھا، اور وہ قیامت کیا تھی؟ محبوب سے جدائی کی جو تکلیف ہوئی تھی، ابھی میں اس چیز کو نہیں بھولا تھا کہ پھر اس کے جو بچھڑنے کا وقت تھا مجھے یاد آ گیا۔ نمبر 19، قید میں ہے تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد، ہاں کچھ ایک رنجے گراں باری زنجیر بھی تھا۔ تو یہاں عاشق نے جو شاعر ہے انہوں نے عاشق کے لیے محبت میں جو دیوانہ عاشق ہوتا ہے اس کو وحشی کہا ہے۔ وحشی ویسے دراصل اس شعر کی مناسبت سے ہے کہ اس میں زنجیر کا ذکر ہے، قید کا ذکر ہے۔ تو وحشی اور درندے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو قید میں رکھا جاتا ہے، تو لیکن یہاں پہ شاعر نے جو وحشی لفظ ہے وہ ایک عاشق اور دیوانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہم تھے مرنے کو کھڑے پاس نہ آیا نہ سہی، آخر اس شوق کے ترکش میں کوئی تیر بھی تھا۔ تو اس میں شوق جو ہے وہ محبوب کے لیے استعارہ ہے۔ مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کہ میں شیانے دست و بازوئے قاتل نہیں رہا۔ تو یہاں پہ قاتل جو ہے وہ محبوب کے لیے استعارہ ہے۔ 22، ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔ تو پریوش یعنی پریوں جیسا چہرہ رکھنے والا محبوب۔ افسوس کے دیداں کا کیا رزق فلک نے، جن لوگوں کی تھی درخور عقدے گوہر انگشت۔ تو جن لوگوں کا جو استعارہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو امیر لوگ تھے، خاص طور پہ غالب نے اپنے عہد میں مغل بادشاہوں کے لیے بھی، کہ وہ جو امیر لوگ تھے مغل تھے جن کی انگلیوں میں ہر وقت سونا چاندی اور ہیرے اور موتی جڑے رہتے تھے، انہیں کو اللہ تعالیٰ نے جو زمین کے نیچے کیڑے مکوڑے ہیں ان کے لیے رزق بنا دیا۔ عام اس سے آ پڑا ہے کہ جس کا جہان میں لیوے نہ کوئی نام، ستمگر کہے بغیر۔ تو ستمگر محبوب۔ چھوڑوں گا میں نہ اس بت کافر کا پوجنا، چھوڑے نہ خلق گو مجھے کافر کہے بغیر۔ تو بت کافر محبوب جو ہر وقت انکار کرتا ہے اپنے عاشق کی محبت کا۔ آتش پرست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے، سرگرم نالہ ہائے شرر ربا دیکھ کر۔ تو یہاں پہ شاعر نے سب سے پہلے تو آتش پرست خود اپنی طرف اشارہ کیا ہے، اور مطلب کہ آگ کی پوجا کرنے والا، وہ آگ کیسے ہے کہ ہر وقت رونے دھونے سے اس کی جو سانسیں ہیں اس سے بھی جو ہیں وہ شعلے نکلتے ہیں، تو اس لیے لوگوں نے اسے آتش پرست کہہ دیا، یعنی آگ کو پوجنے والا۔
نمبر 27، تم ماہ شب چار دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور۔ تو ماہ شب چار دہم یہاں پہ 14ویں کا چاند یعنی پورا چاند، اور اس سے مراد محبوب ہے۔ میں خانہ جگر میں یہاں خاک بھی نہیں، خمیازہ کھینچے ہے بتِ بدادِ فن ہنوز۔ تو بتِ بدادِ فن یعنی وہ ایسا محبوب جو ظلم و جور کے فن میں کمال حاصل کر چکا تھا، اور اس کی وجہ سے میرے دل کے اندر، جگر کے اندر اب بالکل خون ختم ہو گیا تھا، خاک بھی باقی نہیں تھی۔ تو جب اس کا نشہ جو ہے وہ میرا دل کا خون پینے سے پورا ہوتا تھا، تو اب وہ جگر میں خون نہیں ہے، تو اس کو خمیازہ یعنی انگڑائیاں آ رہی ہیں، اس کا نشہ ٹوٹ رہا ہے۔ 29، کیوں کر اس بت سے رکھوں جان عزیز، کیا نہیں ہے مجھے ایمان عزیز۔ تو بت سے مراد محبوب ہے۔ دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ تو اس میں دام جو ہے اس سے مراد مصیبتیں ہیں، موج ایک ایک قدم، زندگی کا ایک ایک لمحہ، حلقہ صد کام نہنگ استارہ باندھا گیا ہے بہت زیادہ طوفان یا مصیبتوں کے لیے، اور قطرے سے مراد یہاں پہ عام لوگ ہیں، انسان ہے، ہر موجود چیز ہے، اور گوہر جو ہے وہ ہمارا بلند مقصد ہے۔ تو پورا شعر استعاراتی انداز میں ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ یہاں پہ جگہ جگہ ایک ایک قدم پر جو طوفان ہیں وہ بہت زیادہ ہیں مصیبتوں کے، تو یہاں پہ جو ایک عام قطرہ جو ہے وہ گوہر بنتا ہے، تو اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہے کس قدر ہلاک فریب وفائے گل، بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہے گل۔ بلبل اور گل یہ پہلے بھی ایک شعر کا مصرع تھا، تو بلبل سے مراد عاشق ہے، اور خندہ ہے گل، گل کا جو تمسخر اڑانا ہے، یعنی محبوب کا اپنے عاشق کے بارے میں جو اس کا رویہ ہے، اس کو غالب نے اس کے لیے استعارہ باندھا ہے۔ جو تھا سو موج رنگ کے دھوکے میں مر گیا، اے وائے نالائے لب خونے نوائے گل۔ اچھا، اب یہاں پہ دو باتیں ہیں کہ غالب کہتا ہے کہ جو پھولوں کا سرخ رنگ ہے لوگ اس کو ہی دیکھتے ہیں اور اس کو ہی پسند کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جو پھول ہیں ان کے اپنے لب جو ہیں وہ خون سے لبریز ہیں۔ تو یہاں پہ غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ظاہری چیزوں کا جو حسن ہے وہی دیکھتے ہیں، ان کے اندر جو حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں ادھر تک ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ تو موج رنگ جو تھا سو موج رنگ کے دھوکے میں مر گیا، موج رنگ یعنی جو ہماری جو ظاہری حالت ہوتی ہے وہ، اور وائے نالائے لب خونے نوائے گل، تو گل کے ہونٹوں پر جو خون تھا، وہ جو آہوزاری تھی، وہ اس کے یہ جو استعارہ باندھا ہے وہ حقیقت یعنی چیزوں کی جو حقیقی صورتحال ہے اس کے لیے باندھا گیا ہے۔ آبرو کیا خاک اس گل کی کہ گلشن میں نہیں، ہے گریباں ننگے پیراہنے وجود دامن میں نہیں۔ ہے گریباں ننگے پیراہن جو دامن میں نہیں۔ تو یہاں پہ ویسے تو غالب نے تشبیہ جو ہے وہ تشبیہ کا انداز اپنایا ہے، گل سے مراد گریبان اور گلشن جو ہے وہ تشبیہ پیراہن سے ہے، لیکن گل اور گلشن استعارے بھی ہیں۔ کس کے لیے؟ گل یہ ہے کہ ہر چیز یا ہر انسان کا جو صحیح مقام یعنی گلشن وہاں پر ہی ہو تو وہ اچھا لگے گا، اگر وہ نہیں ہے تو وہاں اس کے علاوہ اس کی کہیں کوئی عزت آبرو نہیں ہوگی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ہی اچھی لگتی ہے۔ ظالم میرے گماں سے مجھے منعفل نہ چاہ، ہے خدا نہ کر، ہے خدا نہ کردہ تجھے بے وفا کہوں۔ ظالم یہاں غالب نے اپنے محبوب کے لیے استعارہ باندھا ہے۔ زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو ستمگر ورنہ، کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا بھی نہ سکوں۔ تو ستمگر بھی محبوب ہے۔ نغمہ ہے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے،
بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن، تو بے صدا یعنی موت آ جائے گی، اور ساز ہستی زندگی کا ساز یا زندگی کی رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم کو ستم عزیز، ستمگر کو ہم عزیز، نا مہربان نہیں ہے اگر مہربان نہیں۔ تو غالب نے یہاں پہ ستمگر جو ہے اپنے محبوب کے لیے استعارہ باندھا ہے۔ الفت گل سے غلط ہے دعوی وارستگی، سرو ہے باوصف آزادی گرفتار چمن۔ اچھا، اب یہاں پہ غالب نے دوسرے مصرعے میں یہ کہا ہے کہ سرو کا جو پودا ہے اگرچہ کہ وہ بلند و بالا اور آزاد ہے، لیکن پھر بھی وہ چمن کے اندر ہی یا باغ کے اندر ہی وہ گرفتار ہوتا ہے، اس کی آزادی چمن کے اندر گرفتار ہے۔ اسی طرح الفت گل یعنی دنیا سے جو محبت ہے، گل یعنی دنیا سے جو محبت ہے، اس سے ہم چھٹکارا پانے کا دعوی وارستگی، چھٹکارا پانے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ گل سے محبت سے جو آزادی ہے یا چھٹکارا پانے کا دعویٰ اگر ہم کرتے ہیں تو وہ غلط ہے، کیونکہ ہم دنیا میں رہ کر دنیا کی چیزوں سے جو محبت ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ 39 چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ تو غالب کہتے ہیں کہ تیز رو یعنی ہر ایک جو تیز چلتا ہے اس پہ مجھے رہنما کا گمان ہوتا ہے، اور لیکن ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا حقیقی رہنما یعنی راہبر کون ہے۔ تو تیز رو اس وقت جو ہے وہ غالب کے پاس 2 حکمران لوگ تھے، مغل بھی تھے اور انگریز بھی۔ تو غالب اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے ابھی نہیں پتا کہ میرا حقیقی رہنما کون ہے۔ خواہش کو احمقوں نے پرستش دیا قرار، کیا پوجتا ہوں اس بتِ بیداد گر کو میں۔ تو بتِ بیداد گر یعنی جو ظالم محبوب ہے اس کو میں پوجتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے پرستش شروع کر دی ہے۔ تو ظالم محبوب کا استعارہ آیا ہے یہاں پہ، نالا جز حسن طلب اے ستم ایجاد نہیں، ہے تقاضۂ جفا شکوہ بیداد نہیں۔ تو یہاں پہ غالب نے اے ستم ایجاد یعنی ظلم ایجاد کرنے والے محبوب کے لیے اے ستم ایجاد کا استعارہ باندھا ہے۔ رنگے تمکینے گل و لالا پریشاں کیوں ہے، گر چراغان نے سرے رہ گزر باد نہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ غالب نے ایک موضوع بیان کیا ہے کہ خوبصورت چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہتی، وہ بے ثبات ہیں اور ان کو موت نے آ گھیرنا ہے۔ تو اس کے لیے غالب نے گل و لالا یعنی خوبصورت پھولوں کا ذکر کیا ہے کہ رنگے تمکینے گل و لالا پریشاں کیوں ہے۔ تو مطلب کہ یہ جو گل اور لالا کے اندر جو رنگ ہے یہ ان میں ٹھہراؤ کیوں نہیں ہے، یہ ان میں قیام کیوں نہیں ہے، کیا یہ ہوا کے راستے میں چلنے والا چراغ ہے۔ تو غالب کہنا یہی چاہتے ہیں کہ جو ہوا ہے جس طرح چراغ کو گل کر دیتی ہے، اسی طرح موت جو ہے وہ ہر خوبصورت چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ سبد گل کے تلے بند کرے ہے گلچین، مژدہ اے مرغ کے گلزار میں صیاد نہیں۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے غالب ایک عاشق کو یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ آج باغ میں یعنی دنیا میں یا تمہارے ارد گرد جو ہے وہ تمہیں تکلیفیں یعنی صیاد تکلیفیں دینے والا موجود نہیں ہے۔ تو مرغ، گلزار اور صیاد سے غالب کا عاشق یہ دنیا اور دنیا کے اندر تکلیفیں دینے والے لوگ مراد ہیں۔ اور یہ بھی اس نے کہا کہ مبارک ہو تجھ کو سبد گل کے تلے بند کر دیا، یعنی پھولوں والی ٹوکری کے نیچے بند کر دیا کہ تم پھولوں کے پاس رہو، لیکن پھر بھی وہ بند ہے، یعنی کہ مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے۔ نمبر 44 کیا شمع کے نہیں ہے ہوا خواہ اہل بزم، ہو غم ہی جاں گداز تو غم خوار کیا کریں۔ اب پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا لوگ شمع کے ہمدرد نہیں ہیں، محفل کے اندر شمع کے ہمدرد موجود ہیں
کہ وہ شمع کو بجھنے سے بچا سکتے ہیں، لیکن شمع کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خود جلے گی، روشنی دے گی، لیکن جب وہ روشنی دے گی تو خود اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اس لیے اگر ہم اس کے ساتھ بھلا کریں گے تو پھر اس کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اس طرح غالب کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر انسان کا، ہر وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنی آرام جو ہیں ان کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں شمع سے مراد ہے دنیا کا ہر وجود، غم سے مراد مقصد ہے، اور جاں گداز سے مراد تکمیل مقاصد کے لیے جو بھی ہمیں راستے یا لوازم اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ 45 دل نازک پہ اس کے رحم آتا ہے مجھے غالب، نہ کر سرگرم اس کافر کو الفت آزمانے میں۔ تو کافر سے مراد محبوب۔ سادہ پرکار ہیں خوباں غالب، ہم سے پیمانے وفا باندھتے ہیں خوباں یعنی محبوب۔ ان پریزادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہوں گی۔ تو پریزادوں یعنی خوبصورت لوگ، محبوب لوگ۔ یہ کس بہشت شمائل کی آمد ہے کہ غیر جلوہ گل رہ گزر میں خاک نہیں۔ بہشت شمائل یعنی محبوب۔ اس فتنہ خو کے در سے اب اٹھتے نہیں اسد، اس میں ہمارے سر پہ قیامت ہی کیوں نہ ہو۔ تو فتنہ خو محبوب۔ تمہیں کہوں کہ گزارا صنم پرستوں کا، تمہیں کہو کہ گزارا صنم پرستوں کا، بتوں کی ہو اگر ایسی ہی خو تو کیوں کر ہو۔ تو صنم پرست یہاں پہ عاشق ہیں، بتوں کو پوجنے والے، اور بت یہاں پہ محبوب ہیں۔ سیکھے ہے ماہ رخوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے۔ ماہ رخ مطلب محبوب۔ تو اب یہاں پہ میں نے تقریباً 50-51 اشعار جو ہیں وہ اشتہارات کے حوالے سے لیے، اور ہم نے دیکھا کہ غالب نے کس خوبصورتی سے اپنے محبوب کے لیے مختلف استعارے استعمال کیے، اس کے علاوہ دنیا کے لیے، دنیا کے غموں کے لیے، ہر چیز کے لیے تقریباً غالب نے استعارات کا استعمال کیا ہے، اور بہت خوبصورت طریقے سے کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو غالب کا استعاراتی نظام جو ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔